اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ سوائے دنیا کے ساز و سامان کے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے۔ اگر کہیں دنیا کی کسی شے کے لیے نگاہوں کے اندر کوئی قدر، اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی محبت، اس کے لیے کوئی طلب، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اقامت دین کی جد و جہد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا۔ گاڑی نوک کرے گی، چلنا چاہیں گے آپ جو ہے گیس دے رہے ہیں، گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے کہ جب تک ایک انسان کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا و ما فیہا مچھر کے پر کے برابر نظر آئے۔ یہ بات جو حضور نے استعمال فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہاں کافر ہیں اور دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساز و سامان ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے ریل پیل ہے، ساز و سامان ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، کیا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا، اگر یا تو یوں کہیے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں ان کو دے دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں تو ان کی مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ اس لیے دے دیا ہے، یہ سب کاٹ کباڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو تمہاری اپنی جو ہے ویلیو سٹرکچر تمہارا ہے، تمہاری نگاہوں میں ان شے کی جو ہے ان اشیاء کی عظمت ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہماری نگاہ میں قدر و قیمت آخرت کی ہے۔ اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنا سوچنے کا انداز بالکل اس خدائی جو ہے ایک معیار اس کے ساتھ بالکل مکمل نہ ہو لیکن ہم آہنگ تو ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اقامت دین کی جد و جہد میں انسان سمجھے گا کہ میں لگا ہوا ہوں، ساری کوشش ہو رہی ہوگی اپنے مال بڑھانے کی، اپنے ساز و سامان میں اضافے کی، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی، اپنے دنیا کی بیلونگنگز کے اندر اضافہ کرنے کی، اپنی کار کو لمبے سے لمبا کرنے کی۔ صرف یہ ہے کہ جسے آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، سائیڈ ایشو ہے، ایک ہابی ہے، ایک دلچسپی ہے، اس کے درجے میں دین کا کوئی کام کر کے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ جب تک یہ شکل نہ ہو، دیکھیے اس میں وہ انتہا نہ آ جائے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ ہر شخص کے اپنے اندر اپنے دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ آیا فی الواقع میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فمتاع الحیات الدنیا، اس متاع الحیات دنیا کے الفاظ میں بھی وہ بات موجود ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ استعمال نہ کرو۔ کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے اور وہ اس کام اس کے ذریعے سے زیادہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کار کی عظمت اور کار کی محبت دل میں آ گئی تو انسان مارا گیا، پھر وہ اس جد و جہد کے کام کا نہیں رہا، اس کے اعتبار سے نکما ہو گیا۔ تو جب تک یہ کیفیت انسان کے باطن کی نہ ہو جائے، اور یہی ہے جسے کہ ویسے میں بعض حضرات مجھ پر اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تم میرے پاس آتے ہیں بڑے لمبے لمبے خطوط، تم نے حضرت مسیح کے بارے میں یہ کہہ دیا، تم نے انجیل کے بارے میں یہ کہہ دیا، لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو میری بات اصولی طور پر جان لیجئے، میرے نزدیک جہاں تک تو شریعت کا تعلق ہے، حلال اور حرام، اس میں کہیں سے دلیل نہیں لا سکتے سوائے کتاب اور سنت کے، لیکن حکمت کا جہاں تک تعلق ہے، اس حکمت کے بارے میں تو حضور کی اپنی حدیث ہے، الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حیث وجدها، مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، جہاں سے ملے لپٹ کر لو۔ وہ اگر آپ کو حکمت جو ہے، آپ کو معلوم ہوگا سقراط نے کہا تھا جب اس سے پوچھا گیا تم نے عقل کس سے سیکھی، اس نے کہا میں نے بے عقلوں سے عقل سیکھی۔ ان کے رویے کو دیکھ کر جب مجھے محسوس ہوا ایک شخص یہ کام غلط کر رہا ہے تو تنبیہ ہو گئی مجھے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گا، لہذا میں نے تو بے عقلوں سے عقل سیکھی ہے۔ اس اعتبار سے اپنے ذہن کے دروازوں کو بند نہ کیجیے، حکمت اگر انجیل میں ہو، حکمت اگر بائبل میں ہو، حکمت اگر اپنشد میں ہو تو مجھے تو کم سے کم ان سے بھی کوئی اعراض و انکار کی بات نہیں۔ تو ایک لفظ اصل میں بیان کرنے لگا تھا جو ہندو فلسفے میں آتا ہے کہ کمپلیٹ ڈیٹیچمنٹ کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل لا تعلق کر لینا۔ ایک لا تعلق ہے دنیا کی لذات سے کنارہ کشی، یہ رہبانیت ہے۔ ایک یہ کہ دلی تعلق اس سے منقطع ہو جائے، جو چیز جائز ذریعے سے، جو چیز اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک بالکل نارمل طریقے پر آ رہی ہے، آپ کی جد و جہد تو ہے ہمتن دین کے لیے
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو اگر کوئی چیز فراہم کر دیتا ہے تو اس سے استعمال کرنے سے کترانا، یہ رہبانیت ہے۔ اس رہبانیت کی ہمارے دین میں نفی کی گئی ہے۔ لیکن خود اس کا جویا بن جانا، متلاشی بن جانا، اس کے لیے قدر و قیمت دل میں ہونا، اس کے حصول کی جد و جہد کرنا، یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ کسی درجے میں بھی موجود ہے تو پھر آپ ایک عام مسلمان جو حلال اور حرام پر کاربند رہے، وہ اس درجے میں تو آپ مسلمان رہ سکیں گے، اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے شرط لازم ہے کہ آپ کے ذہن کا، آپ کے سوچ کا، آپ کی نفسیاتی کیفیت جو ہے وہ اس سانچے میں ڈھل چکی ہو۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اور شیء یہ جو عربی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نکرہ التنکیر جو یہاں پر آیا ہے للتفخیم، کہ بڑی سے بڑی شے، بڑی سے بڑی کار، بڑے سے بڑا بنگلہ، بڑی سے بڑی کوئی کاروباری حیثیت، بڑے سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹس، کچھ بھی ملا ہو اس کی نگاہوں کے اندر پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جد و جہد میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، انہی کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی کی قدر و قیمت ہے، نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتا ہے انسان، ایک لمبی سی کار چمکیلی سی زناٹے سے گزری اور اعصاب کے اندر ارتعاش ہو گیا کہ بڑا خوش قسمت ہے یہ شخص، کیا معلوم کہ وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو، اور یہی اس کا دنیاوی جو کہ ساز و سامان ہے، یہی اس کے سانپ اور بچھو بن جانے والے ہیں اس کے قبر میں۔ ہمارا جب تک کہ نقطۂ نظر یہ نہیں بنے گا، میں نے عرض کیا کہ عام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی سطح پر تو انسان شاید چل سکے، اقامت دین کی جد و جہد، وہ جد و جہد جو اولو العزم من الرسول کرتے آئے ہیں، وہ جد و جہد جو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ایک لائف سپین میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچی ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ اس جد و جہد کے انسان کام کا نہیں ہے جب تک کہ یہ صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اپنے گلے انسان گریبان میں جھانکے، کسی اور کو نہ اس پیمانے پر ناپنا شروع کیجیے گا۔ یہ سارا انٹروسپیکشن کے لیے ہے، درون بینی کے لیے ہے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا ساز و سامان ہے، برتو، استعمال کرو، اس سے زیادہ اس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی جس میں کہ آپ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس سوار کی سی ہے، وہ مسافر، وہ سوار ہے، سفر کرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ اس درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کے درجے میں یہ پیدا ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کے درجے تک پیدا ہو جائے گی، ویسے یہ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے، لیکن ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل، لیکن یہ کہ اس کسی نہ کسی درجے میں اس کے کوئی عکس، اس کا کوئی اثر، اسی کا کوئی نقش جو ہے ہمارے قلب کے اوپر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا، ورنہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقی للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ کن کے لیے؟ جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔